اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ رسول پاک فرماتے ہیں جب قیامت قریب ہوگی تمہارے گھروں پر ایسے فتنے آئیں گے جیسے کہ بارش کے قطرے گھروں پر آتے ہیں، ایسے ہی موسلا دھار فتنوں کی بارش ہوگی۔ اس وقت بھی ہم اور آپ بہت سارے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے سب کے پیچھے نماز پڑھو، کسی کو برا نہ کہو، یہ وہ صلح کلیت کا فتنہ ہے جو طاہر القادری کے ذریعہ ہندوستان میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں بہت ہی واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے علماء نے اپنی تقریروں میں کہا ہے کہ یہ اس زمانے کا دجال ہے، اس زمانے کا مرزا غلام قادیانی ہے۔ جو مرزا غلام قادیانی کی حمایت کرے وہ اپنا انجام خود سوچ لے کہ ہمیں کدھر جانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھتا ہے، قرآن فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر، سب پر ایمان لائے، مگر قرآن فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ مومن۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بریلی والے تو فتویٰ ہی دیتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جس کے اندر فتویٰ دینے کی صلاحیت ہوگی وہی تو دے گا۔ ارے بریلی والے تاج الشریعہ کے اندر فتویٰ دینے کی صلاحیت ہے تو وہ دیتا ہے۔ کسی کا کلیجہ پھٹتا کیوں ہے؟ وہ اپنی بات نہیں کہتا، وہ کہتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں۔ جو لوگ مٹھائی اور گوبر کو ایک کریں ان کے خلاف کچھ نہ بولا جائے۔ آپ کے گھر پہ کوئی بم گرا دے، پوری پارٹی لے کر کے مودی کے پاس پہنچ جائیں گے۔ بزرگوں کے مزاروں کو بموں سے توڑ کر کے لوگ قبروں سے لاشیں کو نکال کر کے جلا رہے ہیں، اور ایسوں سے اتحاد۔ آپ کے گھر کو کوئی جلائے تو کبھی آپ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرو گے، زندگی بھر مقدمہ لڑو گے، جا کر کے کورٹ میں کہو گے اس نے میرا گھر جلایا ہے، اس کو پھانسی کی سزا ملے، یہ میرا معاوضہ دے۔ بغداد معلی میں، عراق مقدس میں، یمن اور شام میں صدیوں کے آستانے بزرگوں کے جو موجود ہیں، یہ داعش، یہ بوکو حرام، یہ القاعدہ، یہ مختلف تنظیمیں جو دہشت گردی کے نام پر ہیں، یہ ان مزارات کو توڑ رہی ہیں، بم گرا رہی ہیں، اور یہ صوفی صاحب چل کر کے ان سے اتحاد کر رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی ہے؟ تم اسلاف کے وفادار نہیں ہو، غدار ہو۔ اسلاف کے وفادار ہم ہیں، مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے کہ یہ کسی بھی گستاخ رسول سے سمجھوتے کی بات کبھی نہیں کرتے ہیں۔ امام احمد رضا نے اپنے زمانے میں ہر فتنے کا مقابلہ کر کے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اس زمانے میں حضور تاج الشریعہ ہر فتنے سے ہماری حفاظت کر کے ہم پر احسان عظیم فرما رہے ہیں۔ آپ کیا جانو تاج الشریعہ کیا ہے؟ وہ کوئی جاہل پیر نہیں ہے جو دیہات میں رہتا ہو مہاراشٹر کے، کبھی بامبے نہ آیا ہو، اس سے پوچھئے کہ جہاز کتنا بڑا ہوتا ہے، فلائٹ کتنی بڑی ہوتی ہے، تو وہ کہے گا 1 ہاتھ کی ہوتی ہے۔ 20,000 فٹ کی اونچائی پر جو جہاز اڑتا ہے، جو فلائٹ اڑتی ہے، وہ کتنی بڑی نظر آتی ہے؟ 1 ہاتھ کی۔ تو اگر کسی دیہاتی مگھا سے مولانا آصف رضا سیفی صاحب نے پوچھا، یہ سیف تلوار ہیں، سیف سے سیفی بنا، یہ تلوار ہیں، یہ دشمنان رسول کے لیے، دشمنان رضا کے لیے بالکل یہ تلوار کا کام کرتے ہیں، خنجر خونخوار برقبار ہیں یہ۔ ان سے اگر پوچھئے کہ جہاز کتنا بڑا ہوتا ہے، فلائٹ کتنی بڑی ہوتی ہے، تو کہیں گے حضرت بعض جہاز تو ایسے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ یہ پورا مجمع اس میں سما جائے گا، پھر بھی سیٹ خالی رہ جائے گی۔ تو جس نے دیہاتی مگھے سے پوچھا کہ فلائٹ کتنی بڑی ہوتی ہے، اس نے کہا 1 ہاتھ کی، تو بتائیے اس نے فلائٹ کی حقیقت بتائی کہ اپنی حقیقت بتائی؟ بہت اچھی بات ہے۔ اس نے فلائٹ کی حقیقت نہیں بتائی، البتہ اپنی حقیقت اس نے ضرور بتا دی کہ میں ایسا دیہاتی بدو کہ آج تک میں نے کبھی قریب بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے، قریب سے بھی نہیں دیکھا ہے، میں ایسا دیہاتی ہوں۔ تو اس نے جہاز کی حقیقت کو نہیں بلکہ اپنی حقیقت کو بتایا۔ اگر آپ ایسے ہی اینک تعصب کی لگا کر کے دیکھیں گے تو کہیں گے وہ تو ایک پیر ہے، وہ کرتے کیا ہیں؟ مگر پوچھئے آپ ذرا حضرت مفتی